اللہ کے نبی پوچھے حارث بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں۔ کہا بتاؤ تمہاری دلیل کیا ایمان کی؟ انہوں نے ایمان کی نشانیاں بتائی۔ قرآن میں ایمان کی نشانیاں ہیں، حدیث میں ایمان کی نشانیاں ہیں، ہمیں وہ ایمان کی نشانیاں نہیں پتہ۔ ایمان جب تک متقی نہیں ہوگا میرے پیاروں، اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے آسان مثال، ایک آدمی گاڑی چلانا نہیں جانتا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب دیکھو گاڑی سیکھ لو چلانا، پھر اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھنا، ورنہ بغیر گاڑی سیکھے اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھے خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا، گاڑی کا ستیاناش کرے گا۔ تو ساتھ میں بیٹھ، پیچھے بیٹھ جا، ذرا گاڑی چلانا سیکھ لے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے پہلے متقی بن لینا۔ دیکھو میرے پیارو، اسلام کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ نماز کا۔ کب فرض ہوئی بھائی نماز؟ 5 نمازیں معراج پہ 10 سال بعد۔ تو پہلے 10 سال کیا ہوتا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر تھے، انہوں نے 10 سال کیا کیا؟ نماز بھی ایمان بنانے کی مشق ہے کہ میرا ایمان کہاں ہے؟ میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں، اتنے بیانات کر رہا ہوں، میں ذرا آج ساری رات 2 نفل پڑھنے کی نیت کروں، اللہ سارا ایمان میرے آنکھوں کے سامنے لے آئے گا۔ جس آدمی کو موبائلوں کی محبت ہے وہ اللہ اکبر کرے گا، اس کے ہر رکعت میں نیا موبائل آئے گا، ہر رکعت میں آئے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جس آدمی کا پراپرٹی کا کام ہوگا اللہ اکبر، اور اس کے پراپرٹی آئیں گے، یا فریمونٹ میں لے لوں ایک دبئی میں پراپرٹی۔ جس آدمی کا جو کام، کیوں؟ یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ جو ایمان والا جب اللہ اکبر کرتا ہے تو اس کی دنیا باہر نکل جاتی ہے، اللہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور جس کا زبانی کلامی یا ایمان ہے کہ جی ابھی کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہے ماشاءاللہ، وہ اس کی وجہ سے اللہ دنیا کو چلا رہے ہیں، وہ جب اللہ اکبر کرتا ہے تو اللہ اکبر کرتے ہی اللہ کہیں نکل جاتا ہے، دنیا ساری سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نماز ایمان کا تھرمامیٹر ہے۔ 15 سال تک کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز، 6000 آیتیں کلمہ اور نماز، اور 500 آیتیں احکامات کی، یہ حرام یہ حلال، 6000 آیتیں۔ ہم نے ان 6000 آیتوں کو دل میں اتارنے کی کتنی محنت کی میرے پیاروں بتائیں، اور ان 6000 کو دل میں اتارنے کی محنت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ میرے دل میں وہ آیتیں اتر گئی ہیں، اس کی نشانی قرآن نے حدیث نے کیا بتائی ہے۔ میں 99% مجمع سے الگ پوچھتا ہوں، وہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں وہ کہتے ہیں ہاتھ یہاں رکھنا، ہاتھ یہاں رکھنا، یہ غلط وہ صحیح، اس پہ بحث کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ سعید بھائی آپ نے نماز میں فلاں عمل نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ عمل تو سنت ہے، نماز سنت چھوٹ جائے تو مکروہ ہوتی ہے، نماز سے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، نماز سے فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے عمل بتائے تو فرض ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ ذرا نماز کے فرائض بتائیں تیرا۔ کہا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے صرف مسائل ہی یاد کیے، کوئی فرائض کا پتہ نہیں، تیرا فرائض کون سے؟ میں کہا آپ کی مسواک نظر نہیں آ رہی۔ کہا میں مسواک نہیں کی۔ میں کہا تیری بھی نماز نہیں کی، مسواک تو سنت ہے کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو مسواک کے فائدے ہیں، میں چاہتا تھا تم پہ فرض ہو جائے، لیکن تم پہ بوجھ کی وجہ سے میں نے اللہ اس کو فرض نہیں کرائی۔ اللہ میرے پیاروں، تبلیغ کا مقصد کیا؟ ہماری آنکھیں کھل جائے دل کی۔ یہ آنکھوں سے حقیقت نظر نہیں آتی، یہ آنکھیں تو کمزور ہیں، یہ تو زمین آسمان کو ملتا دکھاتی ہیں، یہ تو دور سے ہائی وے کو گیلا دکھاتی ہیں، یہ تو عربوں کو صحرا کو سمندر دکھاتی ہیں دور سے، یہ تو روح نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ دل کی آنکھیں جو نورانی کرنا موت سے پہلے ضروری ہے۔ جب دل نورانی ہو، حدیث میں آتا ہے نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے نہ مومن دھوکہ دیتا ہے۔ کتنا دھوکہ اس وقت مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔ یہ مومن ہے؟ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بھائی؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ٹوپی پہنا رہا ہے، کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا ٹوپی پہننا یا ٹوپی پہنانا۔ تیسری چیز ہے تو مجھے بھی بتا دیں، یا یہ ٹوپی پہنے گا یا ٹوپی پہنائے گا۔ جب سے مسلمانوں نے ٹوپی پہنا چھوڑی، ٹوپی پہنانا شروع کر دیا۔ ڈرتے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہیں۔ میرے جتنے دوست ہیں پاکستان میں جو بڑا کام کرتے ہیں، سارا کاروبار غیر مسلم سے کرتے ہیں۔ کیوں میرے پیاروں؟ مومن نہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ تبلیغ کی محنت ہے انسان کے دل کی آنکھیں کھل جائیں، اس کو باطل اور حق میں تمیز نظر آنے لگے۔ آج ہم تقریر سن کے گمراہ ہو رہے ہیں، کیا تقریر کرتا ہے، کیا تقریر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو زبان ان کی ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہارون علیہ السلام کو لیا کہ اللہ یہ بات کرے گا فرعون سے، میں بول نہیں سکتا صحیح۔ اور اولو العزم نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، سارا قرآن موسیٰ علیہ السلام سے بھرا ہوا ہے، 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اتنا بڑا نبی اولو العزم، اور بولنا صحیح، بولنا اصل نہیں ہے میرے پیارو، بولنا کوئی علامت نہیں ہے ایمان کی۔ ہاں یہ ضرور کا ہے، اس سے بہتر بول کون سے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا، بولوں کا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے قرآن نے، جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں،
اللہ قرآن میں کہہ رہے یہ ہیں عقل والے اور یہ ہدایت کے راستے پہ. آج عمومی مجمع کو اگر کوئی مشہور شخصیت نہ ہو تو اللہ کی بات سن کے نیند آنا شروع ہو جاتی, ایک دم سستی, جمعے میں سستی. کبھی آپ نے کسی کیشیئر کو سوتے ہوئے دیکھا؟ نوٹ گنتے ہوئے نیند آ گئی. تسبیح پڑھتے بہت نیند آتی ہے, قرآن پڑھتے نیند آتی ہے. کبھی میچ دیکھتے 8 گھنٹے کا کبھی نیند آئی ہو, ایک بال میں جمائی آ گئی ہو, اور نماز میں 15 جمائی آتی ہیں. میرے پیاروں, آنکھیں کھولنا یہ ضروری ہے مرنے سے. تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں. اور یاد رکھنا میرے پیاروں, شیطان کے 70,000 نورانی دعائیں دینی, جو دینی دعاؤں سے وہ گمراہ کرتا ہے. نشانیاں ہیں میرے پیاروں, ایمان والوں کی نشانیاں. اللہ ہمیں وہ سمجھا دے بس کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں, ایمان بنتا کیسے ہے, ایمان کی علامتیں کیا ہیں. تبلیغ میں جو محنت ہو رہی ہے, مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے آج مسلمانوں نے سب کو دشمن بنا لیا ہے. شوہر کہہ رہا ہے بیوی میری دشمن ہے, بیوی کہہ رہی ہے شوہر میرا دشمن, ماں باپ کہہ رہے ہیں اولاد ہماری دشمن, اولاد کہہ رہے ہیں ماں باپ دشمن, پڑوسی دشمن, یہ دشمن وہ دشمن. اصل دشمن انہوں نے پہچانا نہیں. اگر ہم اصل دشمن کو پہچان لیں, اللہ کی قسم اللہ ساری دنیا کو ہمارا دوست بنا دے گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو ایمان اور اعمال بناتا ہے ہم ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے ہم اس کو ضرور اونچا کریں گے اگر وہ مومن ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے, عورت ہو یا مرد, شرط مومن ہو, اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے دنیا میں جنت کی پاکیزہ زندگی دنیا میں گزروائیں گے. ہمارے پاس کیا ہے وہ زندگی؟ ہم تمہیں خلافت دیں گے. ہماری خلافت تو گھر میں نہیں ہے. اتنا سا بچہ ہماری بات نہیں مانتا. ہمارا ایک تھا آدمی, وہ کہتا پاکستان ٹیم مجھے دو, میں اس کو سیدھا کر دوں. اس کا بچہ تھا 7 سال کا. اس کہا سن کیا میں کہا پہلے اس کو تو ٹھیک کرو, تم پوری ٹیم ٹھیک کرو گے, یہ تو تم سے ٹھیک نہیں ہو رہا. اصل میں باتیں کرنے کا بہت شوق ہے, ہم یہ کر دیں وہ کر. ایک شوہر جو ہے وہ پینڈو ٹائپ تھا میری طرح کا, اس نے بیوی سے کہا یہ گاؤں میں نا ایک شیر آیا سب کو تنگ کرا ہے, آج اس کی گردن کاٹ کے تیرے قدموں میں ڈال. بیوی نے کہا بڑا تگڑا ہو گیا, اس سے ڈرتا ہے, شیروں کی باتیں کر رہا ہے. اور بات کر کر کے شام کو بیوی تنگ آ گئی. وہ کہا ستیانہ سو جا بھی لا شیر کو, جاتا کیوں نہیں؟ وہ کہا باہر کتیا سو رہی ہے, جیسی بھاگے گی پھر شیر کو مارے. میں ٹھیک نہیں ہوں, پوری دنیا ٹھیک کر, میں گڑبڑ ہوں, اس میں ہے, اس میں ہے, اس میں ہے. ہمارا دشمن کون؟ مفتی زین العابدین صاحب نے اتنے آسان لفظوں میں فرما دیا. ہمارا دشمن 4 چیزیں ہیں, 4. اگر ہم اس کو دشمن بنا لیں, اس کو پہچان لیں, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہمارا دوست بنا دے گا. اور میرے پیاروں, میں پریکٹیکلی یہ دیکھ چکا ہوں. میں آسٹریلیا 1988 سے 2001 تک گیا ہوں. کتنے 13-14 سال ہو گئے. ہر دوسرے سال جاتا تھا. ابھی میں اللہ کے رستے میں 2015-14 میں 4 مہینے آسٹریلیا لگا کے 1 مہینے فجی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایئرپورٹ سے لے کر آسٹریلیا کے جو 3-4 مہینے ہم نے گزارے, جتنی محبت اللہ نے کرائی ہے میرے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں عزت کس کے لیے ہے؟ کرکٹر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے نہیں, اللہ رسول اور مومنین کے لیے. تو مومن بن جاؤ, پھر دیکھو اللہ کیسے